بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر 5 نمازیں فرض کی، اور ان 5 نمازوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور مومن کی معراج ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 نمازوں کا حکم دیا گیا، جن میں ایک نماز تہجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد ہمیشہ پڑھی، اور ہمارے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو شخص نماز تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جہاں گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہاں اس کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ فرماتا ہے، اور اس کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نماز تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کبھی 12 رکعتوں پر مشتمل ہوتی تھی، کبھی 8 رکعتوں پر مشتمل ہوتی، کبھی 6 رکعتوں پر مشتمل ہوتی، کبھی 4 رکعتوں پر مشتمل ہوتی، جس میں آپ بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ کبھی تلاوت زیادہ ہوتی تو رکعتیں کم ہو جاتی، کبھی رکعتوں کی تعداد زیادہ کر دی جاتی، اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر دی گئیں کہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تب بھی تہجد ہو جائے گی، 4 رکعتیں پڑھیں، 6 رکعتیں پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنا بھی اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی عبادت اس تہجد کے وقت میں جو کہ سحری سے پہلے ہے، اگر وہ کر لی جائے تو اللہ رب العزت کو اس وجہ سے بھی کہ وہ وقت سونے کا ہے، آرام کرنے کا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اس لیے بھی پسند ہے۔ دوسرا، چونکہ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے بھی اللہ رب العزت کو اس وقت کسی مومن کا اٹھ کر عبادت کرنا بڑا پسند ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ کام کرے، اللہ رب العزت اس کو آسانیاں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، آسانیوں میں گھیر دیتا ہے۔ مالک کریم اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے خوش ہو جائے تو پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کو خوش کر لیا تو ساری کائنات خوش ہو گئی، اور اگر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے تو ساری کائنات بھی خوش ہو جائے تو وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر حقیقی فائدہ چاہتے ہیں تو ہمیں جہاں 5 نمازیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن باقی نمازوں کی طرف غفلت کرتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تہجد فرض نہیں ہے، تہجد پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور بے پناہ اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن 5 نمازیں یہ فرض ہیں۔ تہجد اگر آپ نے نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ کیوں نہیں پڑھی، لیکن 5 نمازیں اگر نہیں پڑھی تو پھر اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تمہارے اوپر ہم نے 5 نمازیں فرض کی تھی، وہ تم نے کیوں نہیں پڑھی۔ اس لیے 5 نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، اور پھر ان نمازوں کے پڑھنے کا فائدہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ کمال ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رکتے۔ تو اس حوالے سے جب اللہ والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رکتا؟ کم از کم جتنی دیر وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے رکا ہوا ہے نا۔ تو اگر وہ نماز میں دل لگا لے گا تو پھر باقی وقت بھی اس کا بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جائے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور جس کو تہجد میسر ہو وہ لازمی پڑھے۔
اور ایک بات، اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، اس لیے اگر آپ تہجد کا آغاز کریں تو پھر کوشش کریں کہ اس میں دوام بھی ہو، تسلسل بھی ہو، ہمیشہ پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت کا قرب مل سکے۔